نہ تاریخی لحاظ سے اس کا ثبوت ملا، نہ شرعی لحاظ سے اس کا ثبوت ملا، تو لوگ اب کہنے لگتے ہیں نہیں جی نبی کی محبت میں کرتے ہیں، عشق رسول میں کرتے ہیں، محبت بھی نہیں کرنا نبی سے، عشق بھی نہیں کرنا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں مناتے ہیں، دلیل نہیں ہو تو کیا ہوا، ہم نبی سے محبت نہیں کر سکتے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر نبی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتے تھے تو آپ انصاف کی دلیل سے بتائیے، انصاف کی نظر سے بتائیے کہ اس دھرتی پر تمام انسانوں میں نبی سے محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سیدھا جواب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ ہجرت کے موقع پر مکہ سے اللہ نے نکلنے کا حکم دیا، جو صحابی ہمیشہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لیا، یہاں پورے مکہ والے تلاش کر رہے، اعلان ہوا سرداران قریش کی طرف سے ابوبکر اور محمد، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں غائب ہو گئے ہیں، ان کو زندہ یا مردہ جو بھی پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ کی قیمت آج کے مرسیڈیز کے برابر ہوا کرتی تھی۔ ایک دو سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے نا اس وقت کے زمانے میں، وہ آج کے دور کا کروڑ پتی ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کروڑ پتی۔ اور کتنے اونٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ بخشش انعام 100 اونٹ۔ نبی اور صحابی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں جا کر چھپتے ہیں۔ غار ثور میں جانے سے پہلے حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ یہیں رکیے، میں پہلے غار میں دیکھوں کہ کوئی نقصان کی چیز تو نہیں ہے۔ پورا غار صاف کیا، پورا غار صاف کیا، اور ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں اپنے پیر کو گھسایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ تعال، اب تشریف لائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی اندر گئے، دیکھیے کہ حضرت ابوبکر ایک ٹانگ سوراخ میں ڈالے ہوئے ہیں اور دوسرے ٹانگ کو اسے موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں میری گود میں آرام فرمائیے۔ نبی سو گئے، اللہ کے نبی سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زہریلے جانور نے سوراخ میں سے کاٹ لیا۔ حضرت ابوبکر ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ میری جنبش ہی نبی کے نیند کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، برداشت نہیں ہوا، سارا جسم ساکت ہے لیکن آنکھ کے آنسو رکتے نہیں ہے نا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، پتھر دل انسان بھی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایک قطرہ نبی کے چہرے پر گرا، تب نبی کی نیند کھلی اور نبی نے کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤ، کسی کمبخت زہریلے جانور نے کاٹا ہے، برداشت تو بہت کیا لیکن یہ آنسو نہیں رکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ پیر لاؤ۔ اتنی محبت کسی نے کی ہے نبی سے تو یہ ابوبکر نے کیوں میلاد نہیں منائی ہے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ یہ منافقانہ محبت تھی ابوبکر کی کہ نبی کی نیند کو بھی نقصان پہنچانا برداشت نہیں کیا، اور آج تمہاری محبت ان سے بھی اونچی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکلے، نبی کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ نبی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ابوبکر سامنے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ابوبکر یہ کیا چھوٹے بچے کی طرح پیر پیر میں آ رہے ہو، سیدھا چلو، سفر کا راستہ ہے، مدینہ بہت دور ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں سامنے کیوں آ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ میں جب دائیں جانب سے چلتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے سے کوئی دشمن آپ پر تیر نہ برسائے، فوراً سامنے آتا ہوں کہ وہ تیر میرے سینے پر لگے، پھر بائیں بھی اسی وجہ سے آتا ہوں، پیچھے بھی اسی وجہ سے جاتا ہوں کہ جہاں سے بھی تیر آئے امتی کو لگے، نبی کو گزند نہ پہنچے۔ اتنی محبت کسی نے کی، اللہ اکبر۔ اور محبت کے نام پر تمہاری محبت کا جنازہ نکل رہا ہے ابوبکر صدیق کی محبت کے سامنے۔ محبت کا نام نہ لو، ورنہ صحابہ محبت کے نام پر ایسا کرتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔